ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نظام پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المادی جودی صلاۃ و سلام علیکہ. یہ خوشی کا موقع ہے کہ ہم سب آپ جمع ہوئے ہیں. ہمارے صاحبزادے بڑے صاحبزادے نور چشم جناب مولانا سید اظہری صاحب قادری اس پر مسرت نکاح کرنے پر اور ہمارے عزیز اور عزیز تر حضرت مولانا سید میّر قادری صاحب میّر شرف الدین میّر قادری صاحب المعروف حضور ملت صاحب سجادہ آستانہ عالیہ قادیانجی شریف اور ان کے بھائی سید عابد حضرت مولانا سید عابد قادری اور ہمارے تمام رشتہ دار حضرت مولانا سید فیض قادری اور سید مولانا قاری مدثر قادری اور سبھی لوگ عزیزہ اور ہمارے بہت چاہنے والے مریدین بھی جمع ہیں جو باراتی بن کے بھی آئے ہیں اور ساراتیوں میں بھی ہمارے مریدین کی تعداد زیادہ ہے. میں نے قرآن کی 3 آیت پڑھی. پہلی سورہ نساء کی، دوسری آل عمران کی اور تیسرے سورہ احزاب کی. ایک بات اور کرنے کی ہے، یہ خوشی کا موقع ہے، نکاح کا وقت ہے. ایک زمانے کے بعد دل کے آرزو پورے ہوتے ہیں، دلوں کا چراغ جلتا ہے، مسرتوں کا چراغ روشن ہوتے ہیں، مسرتوں کے دیپ جلتے ہیں. ایک زمانے کے بعد مدتوں کے خواب شرمندہ تعبیر ہوتے ہیں، ماں باپ کی آرزو پوری ہوتی ہے. ایسے موقع پر جتنی خوشی منائیں کم سے کم ہے. یہ دنیاوی مزاج ہے، لیکن ایک مسلمان جو اللہ اور رسول کے نام پر جیتا اور مرتا ہے، ان صلاتی، بے شک میری نماز، ان صلاتی و نسکی و محیایا و ماتی اللہ رب العالمین، میری نماز، میری عبادات اور میرا جینا بھی اللہ کے لیے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے. وہ خدا کے لیے جیتا ہے، رسول کے لیے جیتا ہے، خدا رسول کے لیے مرتا ہے. وہ دنیا والوں کا چہرہ نہیں دیکھتا ہے، نبی کا جمال جہاں رہ دیکھتا ہے. خوشی کا موقع ہے، مدتوں کے بعد یہ خواب شرمندہ تعبیر ہونے والے ہیں، لیکن وہ ناچ نہیں کراتا، گانا نہیں کراتا، آج کے دنیاوی رسم و رواج کو نہیں اپناتا، بلکہ نبی کی باتوں کو دیکھتا ہے کہ نبی کھڑے ہوئے نکاح کے لیے تو قرآن کی 3 آیتیں پڑھی اور یہ آیت پڑھ کر مزاج دیا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، رب پالنہار جس نے پیدا کیا، وجود بخشا. اللہ نے بے شمار نعمتیں دی، دماغ دیا، یا آنکھ دی، زبان دیا، یا ہاتھ دیا، پیر دیا. اللہ چاہتا تو آپ سب کو پاگل پیدا کرتا، اندھا پیدا کرتا، گونگا پیدا کرتا، لولا پیدا کرتا،
آپ پاگل ہوتے تو آپ کا کیا حال ہوتا، اندھے ہوتے کیا حال ہوتا، آپ سوچیں۔ لیکن رب کا احسان ہے کہ اس نے آپ کو پاگل نہیں بنایا، عقل جیسی نعمت دی، اندھا نہیں بنا، آنکھ جیسی نعمت دی، گونگا نہیں بنا، زبان جیسی نعمت دی، لولا نہیں بنا، ہاتھ جیسی نعمت دی، لنگڑا نہیں بنا، پیر جیسی نعمت دی۔ اور یہ نعمتیں اتنی عظیم ہیں کہ آپ آنکھ نوچ دیجئے، زبان کاٹ دیجئے، دنیا کے سب سے بڑے ڈاکٹر کو کروڑوں کی جائیداد دے کر کہیے کہ ویسی زبان جوڑ دے جیسی رب کائنات نے دیا تھا، اور ویسی آنکھ دے دے جیسی رب کائنات نے دیا تھا، دنیا کا کوئی ڈاکٹر نہیں دے سکتا۔ آپ کے نبی نے یہ آیت سورہ نساء کی پڑھ کر یہ مزاج بنانا چاہا ہے کہ نکاح کرنے والوں، نئے منزل کے راہی، نئے منزل کے مسافر، تم رب کے احسانات کا بدلہ تو نہیں دے سکتے، لیکن اس نئی راہ کے سفر میں تم رب کا تقوی اور ڈر اپنے دلوں میں پیدا کر کے رب کے احسانات کا شکریہ ضرور ادا کر سکتے ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا، نکاح کے لیے کھڑے ہوئے تو کہا ہے لوگوں اللہ رب سے ڈرو، جس رب نے تمہیں پیدا کیا آدم کو، ان سے بائیں پسلی سے بیوی حوا کو، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دونوں سے نسل انسانی کو پھیلا دیا۔ پھر آگے کیا کہا؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اے لوگوں اللہ سے ڈرو اور رشتوں سے ڈرو۔ یہ چیز بہت ہی بہت طلب ہے کہ اللہ نے اپنے ڈر کے بعد رشتے کا ذکر کیا، کہ اللہ سے ڈرو اور رشتے سے ڈرو۔ اس سے رشتے کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے، یعنی رشتوں کے حقوق ادا کرو۔ اللہ نے اپنے ڈر کے بعد رشتوں کے حقوق کے ادا کرنے کا حکم دیا کہ رشتوں کے حقوق ادا کرو۔ اور آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن میں کم سے کم 20 جگہوں پر رشتوں کے حقوق ادا کرنے کا حکم ہے۔ ایک تو یہی موقع ہے جو میں نے آیت پڑھی، اور دوسری جو آپ جمعے میں عام طور پر دوسرے خطبے میں امام سے سنتے ہیں، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، انہیں کچھ دو۔ میرے دوستوں کم سے کم 20 جگہوں پر اس کا حکم دیا۔ میرے نبی تقریر کر رہے تھے، تقریر کے دوران اچانک فرمایا کہ اس مجلس میں اگر کوئی ایسا شخص ہے، اے مولانا سونا تھا تو آنا نہیں چاہیے تھا۔ میں جانتا ہوں کہ میں بہت سخت ہوں، میری گفتگو سے سوئے ہوئے دل جاگتے ہیں، الحمدللہ سوئے ہوئے دل جاگتے ہیں، دلوں میں ابال پیدا ہوتا ہے۔ میرے نبی تقریر کر رہے تھے، تقریر کے دوران فرمایا میری مجلس میں اگر کوئی ایسا شخص ہے جو رشتے کا حق ادا نہیں کرتا اور میری مجلس سے اٹھ جائے۔ سبھی بیٹھے رہے، ایک صاحب اٹھے چل دیے، تھوڑی دیر کے بعد پھر آ کے بیٹھ گئے۔ میرے نبی نے پوچھا سب بیٹھے تھے تم کہاں گئے تھے؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے حکم فرمایا جو رشتے کا حق ادا نہیں کرتا اور میری مجلس سے اٹھ جائے۔ مجھے فوراً خیال آیا کہ میرے اور میرے خالہ کے درمیان اختلاف ہے۔ میں اٹھ کر خالہ کے پاس گیا، ان سے معذرت چاہی، معافی چاہی۔ خالہ نے معذرت کی، ہم دونوں مل گئے۔ اس کے بعد آپ کی بارگاہ میں آ کے بیٹھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسری آیت جو سورہ آل عمران کے میں نے پڑھی، غور کیجیے گا، نکاح کا موقع ہے، ناچ کرائیں، ڈانس کرائیں، حوصلے دل کے پورے کریں، لیکن نبی کھڑے ہوئے تو کیا پڑھ رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ نکاح کرنے والوں کو مخاطب کیا میرے نبی نے، اور فرمایا ایمان والو، مزاج بنایا، ایمان کا دیا جلایا، ایمان کا دیپ روشن کیے ہیں دل میں۔ نئے راہ کے مسافر ہو، نئی منزل کے مسافر ہو، تو تم تقوی کے سائے میں اس سفر کا آغاز کرو۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو۔ خوشی کا موقع ہے نا، ناچ کرانا چاہیے تھا، ڈانس کرانا چاہیے تھا، اور نبی کہتے ہیں اللہ سے ڈرو۔ یعنی اس سفر کا آغاز تقوی کے سائے میں شروع کرو، اور ایسا شروع کرو کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دنیا سے جاؤ اس حال میں کہ تمہارے لبوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ مرو مگر میں اس حال میں مسلمان۔ اور تیسری آیت سورہ احزاب، غور کیجئے گا، ہم مسلمان ہیں، جیتے اللہ کے لیے، مرتے اللہ کے لیے۔
تیسری آیت پڑھی یا ایھاالذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان کا دیا جلایا ہے، دعویٰ کرتے ہو کہ مسلمان ہیں، مومن ہیں، تو نکاح کا موقع ہے۔ میرے نبی فرمانا چاہتے ہیں یہ آیت پڑھ کے نکاح کا موقع ہے، تقوی کے سائے میں تم اس سفر کا آغاز کرو، سفر کی شروعات کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور ہمیشہ سچی بات کرو۔ کسی دوست کا چہرہ دیکھا، رشتہ دار کا چہرہ دیکھا تو اس کی جی حضوری میں لگ گئے، تم رشتہ دار کا چہرہ نہ دیکھو، کسی دولت مند کا چہرہ نہ دیکھو، بلکہ قولوا قولا سدیدا، رشتہ دار کا، اقربا کا، دولت مند کا چہرہ نہ دیکھو، رسول کا جمال جہاں نہ دیکھو، اور ہمیشہ سچی بات کرو، اور ایسی سچی بات کرو کہ جب زبان سے سچ بات نکلے گی تو وہ زبان سے دل میں بھی اثر کرے گی۔ کہا ایسی سچی بات کہو یصلح لکم اعمالکم، جو تمہارے اعمال کو سنوار دے، عمل سنور جائے اس سچی بات سے، اور وہ سچی بات رب کو ایسی پسند آئے کہ یغفر لکم ذنوبکم، تو وہ تمہاری سچی بات تمہارے نجات کا سامان بن جائے، بخشش کا سامان بن جائے۔ وہی میں یطیع اللہ و رسول، جس سے دنیا والوں کا چہرہ نہیں دیکھا، نبی کا جمال جہاں نہ دیکھا، اللہ اس کے رسول کی بات مانی، فقط فاز فوزا عظیما، تو اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کری۔ تو میرے دوستو، یہ نکاح کا موقع ہے، مجھے خوشی ہے، مسرت کا مقام ہے، اور ہمارے اعزاء اور اقارب جو ہمارے ساتھ آئے ہیں سب کو، کہ میرے بڑے صاحبزادے کا نکاح ہے، میں نے ایجاب کرایا، اس کو قبولیت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ہمارے ساتھ دو گواہ، ایک ہمارے سامنے کہاں کے گواہ، ایک آپ ہیں سید صاحب، ہے نا؟ دیکھیے کلمات طیبات تو الحمدللہ آپ عالم ہیں، جامعہ ازہر سے فارغ ہیں، ہے نا؟ پھر بھی برکت کے لیے پڑھ لیجیے، ہے نا؟ پہلا کلمہ سے کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بولیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا کلمہ طیب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ تعالیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب ہماری بات توجہ کے ساتھ سنیے، میں سید اسقلان قادری، آستانہ عالیہ قادریہ امیر شریف، اپنی وکالت اور قضا میں گواہان، گواہ اول جناب سید طیب علی قادری ابن مرحوم سید عبدالشکور صاحب، مقام پوشت پکریا، ضلع پلامو جھارکھنڈ۔ گواہ دوم جناب سید زبیر احمد قادری ابن سید حسن رضا قادری، مقام پکریا، پوشت پکریا، ضلع پلامو جھارکھنڈ۔ و جمیع حاضر مجلس کی گواہی میں بعوض مہر مطلق 41,000 روپے سکے راج الوقت نام نقبہ جناب سید منظر کریم قادری صاحب پکریا، پوشت پکریا، ضلع پلامو جھارکھنڈ کی صاحبزادی عزیزہ سیدہ رونق آرا قادری کو آپ کی زوجیت کے لیے آپ نے قبول کیا۔ سبحان اللہ، اللہ مبارک فرمائے۔ پھر دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، دوہرا دیتا ہوں، میں سید اسقلان قادری، آستانہ عالیہ قادریہ امیر شریف، اپنی وکالت و قضا میں اور گواہان، گواہ اول جناب سید طیب علی قادری صاحب ولد مرحوم سید عبدالشکور صاحب، مقام پوشت پکریا، ضلع پلامو جھارکھنڈ۔ گواہ دوم جناب سید زبیر احمد قادری ابن سید حسن رضا قادری، مقام پکریا، پوشت پکریا، ضلع پلامو جھارکھنڈ۔ وہ جمیع حاضری مجلس کی گواہی میں بعوض مہر مطلق 41,000 روپے سکے راج الوقت نام نقبہ جناب سید منظر کریم قادری صاحب پکریا، پوشت پکریا، ضلع پلامو جھارکھنڈ کی صاحبزادی عزیزہ سیدہ رونق آرا قادری کو آپ کی زوجیت میں دی، آپ نے قبول کیا۔ دعا کریے۔ پاک پیارا بادشاہ بندہ نوازا کا سارا کریم ایسی فلحات محمد دلوں میں محبت کا فرما دے، جیسے تم نے ہمارے نبی اکرم ان کے علیہ
عطا فرمائی تھی. پاک پروردگار بادشاہ بندہ نوازا کا کریمہ اس پاک محفل کو قبول عطا فرما دے. اس پاک محفل کے صدقے کے خیر میں تمام لوگوں کو گناہ و کبیرہ سے اللہ کو معاف عطا فرما دے. جس گھر میں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں اس گھر میں شادیات کا انتظام کرا دے. غیب سے جوڑے کا انتظام کرا دے. پروردگار عالم ہمارے سروں پہ سید اصغر امام قادری کا سایہ قائم دائم عطا فرما دے. یا الہ العالمین جو عمر خزی عطا فرما دے. صحت تندرستی عطا فرما دے. پروردگار عالم دونوں گھروں میں خوشیاں عطا فرما دے. دونوں گھروں میں ایک دوسرے کے لیے محبت عطا فرما دے. آپس میں اتفاق اتحاد سے رہنے کی توفیق عطا فرما دے. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل المسائل اذا شئت. صلی اللہ تعالی علی خیر محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک. خداوند پاک پروردگار بادشاہ تعالیٰ حضرت کی دعا اپنے کرم سے قبول فرما. ان دونوں کی زندگی کے چمن کو شاداب فرما. شریعت مطہرہ پر چلنے کی توفیق. پروردگار عالم حضرت آدم، حضرت حوا، حضرت بلقیس، حضرت سلیمان اور حضرت نبی کریم، حضرت عائشہ، حضرت مولا علی، حضرت بی بی فاطمہ جیسی محبت پیدا فرما. پروردگار عالم اپنے حبیب کے صدقے شریعت پر چلنے کی ان دونوں کو ہم سب کو توفیق ایمان کو اپنا رکھیے. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد تقضی لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك على الدرجات تبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في هذه الحياة وبعد الموت انك على كل شيء قدير. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ